میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ باتیں سنائی ہیں، اب سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ آج لوگ اپنی عقل پر بہت گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتے ہیں۔ وہ کہے کا عقل مند ہے جو جان بوجھ کے گناہ کرے، جان بوجھ کے نافرمانی کرے، وقت ضائع کرے، وہ عقل مند۔ ہم اپنی عقل کے ذریعے، صرف عقل کے ذریعے کہ نہیں جی جو میری سمجھ میں آ رہا ہے بس وہی، اللہ کو راضی کر سکتے نہیں۔ یہ اللہ تعالی کی مہربانی کہ اس نے قرآن عطا کر دیا، اپنا حبیب بھیج دیا۔ اب اس کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، بڑا اچھا طریقہ ان کا، کہانی سناتے ہیں۔ کہانی کا مقصد ہوتا ہے کہ 8 سال کا ہو، 80 سال کا ہو، دھیان سے سنتا ہے۔ جو اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ اصل ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو کہانی کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں، حکایت بیان کرتے ہیں۔ یہ حکایت میں نے آپ کو سینکڑوں مرتبہ سنائی ہے، ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں۔ 2 لوگ تھے، 2 شخص دوست تھے۔ دوست بھی فارسی کا لفظ ہے، پیارے کو، مددگار کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں۔ عربی میں صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق، سچے کو کہتے ہیں، صدیق دوست کو کہتے ہیں، رفیق، صدیق۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دوست آں باشد کے گیرد دستے دوست، در پریشاں حالیو درماندگی۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو مشکل پریشانی کے وقت میں آپ کا ہاتھ پکڑے، آپ کی مدد کرے۔ ہمیں عادت ہے ایک بار کسی کو مل لیے، نام معلوم ہو گیا، دوست ہے جی میرا، وہ دوست نہیں ہوتا، وہ جان پہچان شروع ہوتی ہے آپ کی۔ آپ سفر کریں اس کے ساتھ، کوئی لین دین کریں، وقت گزاریں، پھر آپ اس کو دوست کہیں۔ وہ جو 2 لوگ تھے ان میں سے ایک بہرا تھا، ڈیف۔ مختلف زبانوں میں بہرے کے لیے لفظ کم سنائی دیتا یا بالکل سنائی نہ دینا، اس کو آپ بہرا کہتے ہیں۔ وہ بیمار پڑ گیا اس کا دوست۔ اب یہ بہرا جو ہے یہ اپنے دوست کی مزاج پرسی، اس کا حال پوچھنا، عیادت، خبرگیری اس کے لیے جانا چاہتا ہے کہ میرا دوست ہے، بیمار پڑ گیا۔ مسلمان کے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، اس کو تسلی دے۔ کہتے ہیں لقاء الخلیل شفاء العلیل، دوست کا ملنا بیمار کے لیے شفا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی مزاج پرسی کو جانا چاہتا ہے، مگر بہرا ہے، اس کو اپنے بہرے ہونے کا پتہ ہے کہ میں بہرا ہوں۔ یہ بہرا شخص بولتا ہے تو اونچی آواز میں بولتا ہے، وہ دوسروں کو بھی بہرا ہی سمجھتا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، مجھے سنائی کم دیتا ہے، وہ بیمار ہے، پہلے ہی آہستہ بولتا ہے، بیماری میں کمزوری ہوگی، نقاہت، ویکنس،
اور آہستہ بولے گا، مجھے کیا سمجھ آئے گی؟ تو اب اس کو چاہیے تھا کہ کسی کو رہنما بناتا، استاد بناتا، کسی سے مدد لیتا، آسانی ہوتی، مگر اس نے کسی کو استاد نہیں بنایا، رہنما نہیں بنایا، کسی سے مدد نہیں لی، خود کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، جس کو کہتے ہیں نا عقل کل، میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ یہ بیماری بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس نے کوئی مشورہ، کوئی رائے، اوپینین، ایڈوائز نہیں دی، کہنے لگا میں جاؤں گا اور جا کر سلام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ مسلمان سے ملتا ہے تو ابتدا کیا کرتا ہے؟ یہ محبت کی چابی ہے، ہم نے اس کو بھی کھو دیا، توہین سمجھتے، بیوی کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، نہیں جی فلانا مجھے سلام کرے، میں اس کو کیوں کروں؟ یہ تکبر کی علامت ہے، سلام نہ کرنا، سلام میں پہل کرنا، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ لیکن مسلمان کو، جو مسلمان نہیں ہے اس کو آپ سلام نہیں کریں گے، سلامتی اسی پہ بھیجیں گے جو اللہ اس کے رسول کا وفادار ہوگا۔ میں سلام کروں گا، وہ جواب دے گا، مجھے بیٹھنے کو کہے گا، یہ ساری پلاننگ خود اپنے طور پہ کر رہا ہے۔ میں بیٹھ جاؤں گا، میں اس سے اس کا حال پوچھوں گا، کیا حال ہے؟ کیا پوچھوں گا؟ ایک بار پھر کہیں، آپ کے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت بیمار کی پوچھی جاتی ہے، پوچھنا کیا چاہیے؟ کیا حال، مزاج کیسے ہے؟ عربی میں کہتے ہیں نا کیف حالک، تمہارا حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کیسی طبیعت ہے، تو طبیعت تو بیمار کی پوچھی جاتی ہے۔ بہرحال میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ اب یہ سوال اس نے خود سوچا کہ میں یہ سوال کروں گا، تو وہ جواب میں کہے گا پہلے سے بہتر ہے، حال میرا پہلے سے افاقہ ہے، بہتری ہے۔ اپنا سوال بھی خود سوچا، اس کا جواب بھی خود سوچ لیا۔ اب جواب الجواب، جب وہ یہ کہے گا پہلے سے بہتر، تو میں کہوں گا الحمدللہ۔ پھر میں دوسرا سوال کروں گا، کون سی دوا استعمال کر رہے ہو؟ آپ لوگ دوائی کہتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ دوا۔ لکل داء دواء، اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، اس تک آپ پہنچیں نہ پہنچیں، لیکن کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہیں۔ یہ ایلوپیتھی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی نہیں اس کی کوئی دوا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کو ابھی تک پا سکے نہیں۔ آج کل تو ڈاکٹری کی دوائیں ایک کاروبار ہے، اگر آپ اس کے بدل میں کوئی چیز نکال لیں جو شفا والی ہے تو وہ آپ کو ویسے ہی مار دیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا بزنس ختم ہو جائے۔ تو صورتحال کون سی دوا کا استعمال کر رہے ہو؟ وہ کسی اچھی دوا کا نام لے گا، تو میں کہوں گا جاری رکھنا، سوال بھی خود، جواب بھی خود، جواب الجواب بھی خود۔ پھر میں تیسرا سوال کروں گا، کس سے علاج کرا رہے ہو؟ ڈاکٹر، حکیم، طبیب،
معالج، فزیشین، مختلف نام. وہ کسی اچھے معالج کا نام لے گا، میں کہوں گا اس کی بڑی شہرت سنی ہے، اسی کے پاس جانا، کسی اور کے پاس نہیں. یہ 3 سوال، ان کے جواب، اور یہ ساری پلاننگ کر لی. پھر مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا، اس کو آرام کا موقع دینا چاہیے. سب یہی کہتے ہیں مگر آرام کا موقع کوئی دیتا. میں اٹھ کے آ جاؤں گا، میرے جانے سے وہ خوش ہوگا، اس کو اچھا لگے گا. اپنے دوست کو خوش کرنے کے ارادے سے وہ چلا. ارادہ کیا ہے؟ خوش کرنا. دوست کو دیکھے گا، خوش ہوگا، اس کو اچھا لگے گا. یہ روانہ ہو گیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی کو ساتھ نہیں لیا، کسی کو رہنما نہیں بنایا، چلا گیا. اس زمانے میں یہ بجلی نہیں تھی کہ گھنٹی بجا دو، دروازہ کھٹکھٹانا یا آواز لگانا. پہنچ کے آواز لگائی، گھر والوں نے آواز سن کر مریض کو بتایا کہ تیرا وہ بہرا دوست آیا ہے. اس نے آواز لگائی ہے. وہ بیمار تھا، بیماری میں آدمی تھوڑا سا چڑچڑا ہوتا ہے، اس کو ہر بات اچھی نہیں لگتی، بعض چیزوں سے اریٹیٹ بھی ہوتا ہے. اس نے کہا یہ آ گیا ہے، خود سنائی نہیں دیتا، اس کو اونچی اونچی بولے گا، مجھے اور تنگ کرے گا. ان کا بولو آیا ہے، کیا کرنا ہے، بلا لو. بلا لیا. اس نے آ کر کیا سلام. پروگرام کے مطابق کیا کیا؟ سلام. سلام جتنی آواز میں کیا جائے اتنی آواز میں جواب دینا چاہیے. یعنی کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ اتنی آواز میں جواب دیں کہ اس کو سنائی دے. اگر کوئی آپ کے سلام کا جواب نہ دے تکبر کی وجہ سے، اس کو آئندہ سلام نہ کیجیے گا. اجازت ہے، اس کو سلام نہ کریں آپ. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ سلامتی بھیجی جائے. تکبر والے کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ بھی صدقہ. التکبر مع المتکبر صدقہ. آج کل بہت سے لوگ جو ہیں ان کو سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں، گناہگار ہوتے ہیں. تفصیل میں جاؤں گا، بڑا ٹائم لگ جائے گا. جزیات بیان کروں، اب سلام کا مسئلہ پورا آپ کو سمجھاؤں. گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو کیا کریں؟ کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. گھر میں داخل ہو وہ سلام کرو اور ساتھ میں نبی پاک کو سلام کرو. کس کو؟ ہر مسلمان کے گھر میں نبی کی روح موجود ہے. سورہ اخلاص پڑھ لو، گھر والوں کو سلام کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھ لو ایک مرتبہ. جس کی یہ عادت بن جائے گی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا کبھی. برکتیں ہی برکتیں ہوں. مگر ہمیں محبت کی یہ باتیں پسند نہیں. سواری والے کو چاہیے پیدل کو سلام کرے، آنے والے کو چاہیے محفل میں آیا سلام کرے. ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی. اس نے سلام کے بعد جواب اس نے سنا نہیں. مریض تھا، اس نے کیا جواب دیا کیا نہیں دیا اس کو سنا نہیں. اس نے پروگرام کے مطابق پہلا سوال کر دیا، کیا حال ہے؟
وہ ایک بیماری سے چڑچڑا ہوا تھا، اس کے آنے سے اور چڑچڑا ہوا تھا. اس نے اسی چڑچڑے پن میں کہہ دیا مر رہا ہوں. اس نے کیا سوچا تھا کیا کہے گا؟ الحمدللہ. اس نے سوچا کہے گا پہلے سے بہتر. اس نے کیا جواب دیا؟ مر رہا ہوں. اس کو سنائی نہیں دیا، اس نے کہہ دیا الحمدللہ. یہی سوچ کے گیا تھا نا. میں پوچھوں گا کیا حال ہے، وہ کہے گا اچھا ہوں، تو میں کہوں گا الحمدللہ کی. اب آپ کو بات سناؤں تو پھر اور بات بڑھے. ہمیں اب یہ کہنے کی بھی عادت ہے. کوئی آپ کو کہہ دے اچھے لگ رہے ہو، ہم کہتے ہیں تھینک یو. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اس کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہو. ہم فوراً تھینک یو کہتے ہیں تو یہ ہمارا کمال ہے کوئی؟ تھینک یو کہنے سے پہلے کیا کہو؟ الحمدللہ. اس کو اور غصہ آیا، یہ دوست ہے میرا یا دشمن ہے؟ میں نے کہا مر رہا ہوں تو کہتا ہے الحمدللہ. کیا ارادے ہیں اس کے؟ وہ ابھی اس کو کچھ کہنے کو سوچ ہی رہا تھا، اس نے دوسرا سوال کر دیا کون سی دوا لے رہے ہو؟ اب اس کے آنے کا غصہ، بیماری کا اس کو چڑچڑاپن، پہلے سوال کا غصہ، اس نے دوسرے کا جواب دیا زہر کھا رہا ہوں. اس نے کیا جواب سوچا ہوا تھا؟ جاری رکھنا. اسی سے شفا ہوگی، کیونکہ اس کو سنائی نہیں دیا. اس نے غصے سے کہا زہر کھا رہا ہوں، اس نے کہا جاری رکھنا، اسی سے شفا ہوگی. آپ سوچیں اس مریض کا کیا حال ہو رہا ہوگا غصے سے. اس نے تیسرا سوال کر دیا کس سے علاج کرا رہے ہو؟ اس کا غصہ آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا. اس نے کہا ملک الموت سے. کہنے کا بڑی شہرت سنی ہے اس کی، کسی اور کے پاس نہیں جانا، اسی سے علاج کرا. یہ مولانا روم نے واقعہ لکھا، کہانی لکھی. کیوں گیا تھا دوست کے پاس؟ خوش کرنے. کیا کر بیٹھا؟ ناراض. گیا تھا خوش کرنے، کیا کر بیٹھا؟ ناراض. حال پوچھ رہا ہے، وہ جواب دے رہا مر رہا ہوں تو الحمدللہ، زہر کھا رہا ہوں تو جاری رکھنا، موت کے فرشتے سے علاج کرا رہا ہوں تو اسی کے پاس جانا، اسی سے شفا ہوگی. اس نے اپنے ملازم کو بلایا، کہا اس کو باہر نکالو، یہ میرا دوست نہیں ہے بلکہ دشمن. کیا کہہ رہا ہے یہ؟ مولانا روم فرماتے ہیں وہ خوش کرنے گیا تھا مگر ناراض کر بیٹھا. کیوں؟ کسی کو رہنما نہیں بنایا، کسی سے مشورہ نہیں، کسی کو استاد نہیں بنایا. اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا. بھئی تیرے اندر کمزوری ہے تو تو کسی کا مشورہ لے لے، کسی کو استاد بنا لے. اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا، بجائے خوش کرنے کے ناراض کر بیٹھا. اور بندے تیری عقل کا تو یہ حال ہے، تو ایک بندے کو راضی نہیں کر سکتا اس عقل سے، خدا کو کیسے راضی کرے گا؟ تو نے اللہ کو راضی کرنا ہے. تیری زندگی ہے ہی اسی لیے صبح سے شام، شام سے اگلی صبح تک ہر کوشش کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اور تو اپنی عقل پہ اگر چلے گا تو تو دوسرے بندے کو راضی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے مہربانی کی، مجھے راضی کرنا ہے نا، آؤ میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، میرے حبیب کے غلام بن جاؤ، میں راضی ہو جاؤں گا. یہ تمہیں طریقہ سکھا دیں گے مجھے کہ کیسے راضی کرتا. میں قرآن بھیج رہا ہوں، پڑھ لینا اور ان کو دیکھ لینا
تمہیں سمجھ آ جائے گی رب کیسے راضی ہوتا ہے۔